لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کست منوع میرا اے خدا دو و خدا بین و خدا دا مددی بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحقی خواجہ اسمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز صدر محفل پیر طریقت سید یوسف باپو قادری متزلہ العالی برادر عزیز میرے بڑے بھائی پیر طریقت سید یاسین باپو قادری متزلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب کم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آنکھوں کی ہمیں جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو،
کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ سب کے جذبات، آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار اور آپ سب کی محنتوں سے حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کی یہ محفل سجی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں کے سارے اماموں کے لیے، ساری عوام کے لیے، جملہ ذمہ داران کے لیے، کہ اللہ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شاندار محفل سجانے پر بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ وقت تو بہت ہو گیا ہے اور اب بہت کوئی تفصیلی گفتگو آپ کے درمیان کرنا، چونکہ یہاں سے لوگ دیر سے جاتے ہیں تو پھر جو لوگ فجر پڑھتے ہیں ان کی بھی فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے بہت لمبی کوئی گفتگو کرنے کی بجائے کوشش کی جائے گی گفتگو مختصر ہو اور اپنے وقت پر جتنا وقت مجھے بتایا گیا ہے اسی کے اندر محفل ختم ہو جائے۔ میلاد کی محفل ہے، آپ سب کو بھرپور توجہ سے گفتگو سننی ہے۔ دیکھو، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، حضور کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہ ہماری محبتوں کا تقاضا ہے، یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو حضور کی میلاد کیسے ہوئی اور دوسری چیز ہے حضور کی میلاد کیوں ہوئی۔ کیسے ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں، حضور کی میلاد اس شان سے ہوئی ہے، یعنی حضور کی ولادت اس شان سے ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے شان سے ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ وہ دنیا میں بھی آئے تو بے مثال طریقے سے آئے تھے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ کیسے ہوئی تو ایک طویل وقت چاہیے، حالانکہ سنیوں کا بچہ جانتا ہے کہ حضور کی میلاد بڑی شان سے ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہنے والوں نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور کی میلاد کیسے ہوئی صرف اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں ان کی میلاد ایسے ہوئی کہ جس رات ان کی آمد کی رات تھی، صبح کے وقت ان کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ آخری رات تھی شکم مادر میں، تو فرماتی ہیں کہ سرے شام سے میرے گھر میں فرشتوں کا پہرا تھا، میری گھر کی چھت کھل گئی تھی اور فرشتے ہی فرشتے تھے، نور کی قندیلیں تھی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو گویا کہ آسمان کے فرشتوں سے کہا گیا کہ سب زمین پر اتر آئے۔ لو اللہ اکبر، شان والے فرشتے زمین پر آ گئے اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور چمکا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ اکبر، حضور بے مثال پیمانے پہ تشریف لائے، وہ آئے تو کعبہ جھوم رہا تھا، وہ آئے تو کعبہ جو ہے آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا، وہ آئے تو بت جو ہے وہ اوندے منہ پڑ گئے، وہ آئے تو بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے، وہ آئے تو دریائے سابا کا پانی خشک ہو گیا، وہ آئے تو فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا۔ یہ ان کی آمد کے چرچے ہیں اور مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے ہمارے نبی سے شان والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی آمد کا ذکر ہے۔ بہت اختصار سے میں نے عرض کیا، لیکن حضور کیسے آئے آج اس پر گفتگو
نہیں ہوگی، حضور کیوں تشریف لائے اس پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کی چاہتوں کے تذکرے کرنے والوں، کبھی آپ نے سوچا بھی کہ حضور کیوں آئے؟ دیکھو کسی کے بھی آنے کا مقصد ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ اتنی خوبصورت سی محفل سجی ہے، جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ کی آمد کا بھی کوئی مقصد ہوگا، آپ کی آمد کا مقصد کیا کہ چلو علماء کرام آ رہے ہیں، سادات کرام آ رہے ہیں، ہم ان کی گفتگو کو سنیں گے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کسی کا مقصد ہے کہ مقصد الگ الگ ہے، کسی نے سوچا چلو چل کر کے میں جلسے میں پانی پلاؤں گا، یہ کسی کے آنے کا مقصد، کسی نے سوچا میں بچھاٹ بچھاؤں گا، کسی کے آنے کا مقصد، کسی نے کہا کہ میں نیاز تقسیم کروں گا، سب کے آنے کا مقصد۔ یہ سادات کرام تشریف لائیں، انہوں نے سوچا چلو بیٹھ کر کے وہاں گفتگو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہر ایک کے آنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ اب حضور کیوں تشریف لائے؟ دیکھو ہم بھی دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے جانور دنیا میں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے فرشتے بھی آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کے آنے کے مقاصد جدا جدا ہے، لیکن جب اللہ اکبر، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے لا خلقت الافلاک والارضین، اے میرے محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنائی تمہارے لیے، چاند بنائی تمہارے لیے، ستارے بنائی تمہارے لیے، انسان بنائی تمہارے لیے، شجر بنائی تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، شفق کا جمال تمہارے لیے، افق کی سرخی تمہارے لیے، گرتے آبشار تمہارے لیے، سب تمہاری آمد کی وجہ سے سجائے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے سجایا، سب سے پہلے بنایا محبوب کو۔ مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا حضور کو کیا، لیکن حضور کو بھیجا نہیں۔ اب آپ توجہ کرتے جائیں، حضور کو پہلے پیدا کیا، پہلے بھیجا نہیں۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ پہلے پیدا کیا تھا تو پہلے بھیج دیتا، ارے پہلے پیدا کیا تو پہلے بھیج دیتا، یہ محبت کا تقاضا نہ تھا۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ دیکھو سمجھاتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے کرنا تھا ایک جلسہ، آپ نے کرنا تھا جلسہ، آپ جلسے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ پہلے تیاری کر رہے تھے، آواز لگائی، جلسہ ہونے جا رہا ہے، میلاد کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، میلاد کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، یوسف باپو آئیں گے، یاسین باپو آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، ٹھیک، لیکن جلسے کے جو مین مہمان تھے آپ نے ان کو اثر بعد بلایا؟ نہیں بلایا۔ کیوں؟ اثر بعد آتے استقبال کون کرتا؟ اثر بعد آتے عزت کون کرتا؟ اثر بعد آتے پہچانتا کون؟ یہاں تو سناٹا تھا، کوئی رہتا ہی نہیں۔ تو بولو اگر کوئی مین مہمان، خاص مہمان کو پہلے لائیں اور پھر وہاں کوئی ہو ہی نہیں، نہ استقبال کرنے والا، نہ نعرہ لگانے والا، نہ پہچاننے والا، نہ محبت کرنے والا، تو یہ تو مہمان کی بے عزتی ہوگی۔ اللہ اکبر، بنایا پہلے لیکن بھیجا نہیں پہلے، بلکہ اللہ اکبر، بنانے کے بعد پھر اللہ فرشتے بنائے، عرش بنایا، کرسی
بنائی، آسمان بنائے، ستاروں کی انجمن سجائی، چاند کی چاندنی پیدا کی، سورج کی شعاعیں پیدا کی، کلیوں کا تبسم پیدا کیا، پھولوں کا جمال پیدا کیا، شفق کا حسن پیدا کیا، پل کھاتی ہوئی ندیاں پیدا کی، گرتے ہوئے آبشار پیدا کیے، موجوں سمندر کی موجیں پیدا کی، گرز کے کمریوں کی آواز پیدا کی، درختوں کا وجود پیدا کیا، پہاڑوں کا غرور پیدا کیا، سب پیدا کیا۔ پھر بھی لوگوں نے کہا ارے جیسے آپ نے جلسہ سجایا تو جو گزرتا تھا دیکھتا تھا، کیا کوئی آنے والا ہے؟ کوئی آنے والا ہے؟ تو کائنات کہہ رہی تھی یہ سج رہی ہے کائنات، کیا کوئی آنے والا ہے؟ کیا کوئی آنے والا ہے؟ لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ جیسے جیسے خاموشی بڑھے گی ویسے ویسے تجسس بڑھے گا۔ انتظام جتنے مضبوط ہوتے ہیں آنے والے کی حیثیت کا اندازہ لگتا ہے۔ سجا اللہ رہا ہے، بنا اللہ رہا ہے، کائنات کو اللہ سنوار رہا ہے، اور مخلوق کہتی ہے کیا کوئی آئے گا؟ کیا کوئی آئے گا؟ کیا کوئی آئے گا؟ اس کے بعد جب پوری کائنات سج گئی تو اللہ نے سب سے آخری میں کس کو پیدا کیا؟ حضرت انسان کو۔ دیکھو انسان کو بھی پہلے پیدا نہیں کیا، کائنات سجائی، فرشتے بنائے، عرش بنائے، کرسی بنائے، لوح بنائے، قلم بنائے، جنات بنائے، سب کو بنایا۔ اس کے بعد پھر انسان کو بنایا، لیکن انسان کو بنایا تو انسانوں میں بھی پہلے محبوب کو نہیں بھیجا، بنایا سب سے پہلے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے پہلے ان کو نہیں بھیجا، کہا اپنے دست قدرت سے، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے آدم کو بنائیں گے، آدم کو بنائیں گے، جنت میں بنائیں گے، فرشتوں سے سجدے کروائیں گے۔ لوگوں کو پتا چلا پوری مخلوق کو آدم کون ہے جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، دست قدرت سے بناتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، زمین بنایا کن کہہ کے، آسمان بنایا کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، وہ کہتا ہے کن فیکن تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کن کہہ کے آدم کو نہیں بنایا بلکہ آدم کو دست قدرت سے بنایا، جنت میں بنایا، فرشتوں کو جھکایا، فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ تو لوگوں نے کہا ارے آدم کتنا عظیم ہے، جنت میں ڈنکے بجے، آدم کتنا عظیم ہے، آدم کتنا عظیم ہے، لیکن آدم کو بھیجا کیوں؟ آدم کو بھیجا کیوں؟ تو آواز آتی ہے رسول انہی کا تو مصطفیٰ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مصطفیٰ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، قریب ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ آدم کو کیوں بھیجا؟ آدم کو کیوں بھیجا؟ آدم کو اس لیے بھیجا، ہر نبی کو دو کام کے لیے، ہر نبی کے کام کتنے تھے؟ دو۔ کتنے تھے؟ میلاد کی محفلیں بولنا تو پڑے گا، کتنے کام تھے؟ حضور کے نام پہ نہیں بولیں گے تو پھر کس کے نام پہ بولیں گے؟ اس لیے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ نبیوں کے دو کام تھے، ہر نبی دو کام کے لیے آتے تھے۔ ایک کام یہ اعلان کرے اللہ ایک ہے۔ کیا تھا کام؟ اللہ، بولو اللہ ایک ہے۔ مجمع اتنا بڑا ہے لیکن سب عاشقوں کا ہے، اور میلاد سننی ہے تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا زندہ رہ کر کے سنا کریں۔ ہاں، مجمع سے کچھ آواز آنی چاہیے۔ آپ لوگ بڑے ہمت والے لوگ، میں نے دیکھا بہت استقبال اچھا کیا آپ نے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جوش میں ہوش مت کھویا کرو۔ بائک بھی چلاؤ تو اتنے اچھے انداز سے چلاؤ کہ تمہارا بائک چلانا دیکھ کر لوگ کہیں جب غلام اتنا ڈسپلین والا ہے تو مدینے کا تاجدار کتنا ڈسپلین والا ہے۔ آوارہ گردی نہ کیا کرو، ہلڑ بازی نہ کیا کرو۔ ہماری محفلیں دیکھ کر کے پتا چلے
کہ یہ سنجیدہ لوگوں کی محفل ہے، ہلڑ باز لوگوں کی محفل نہیں ہے۔ اسٹیج پہ بھی پروگرام سجایا کرو تو ٹائم شارٹ رکھا کرو، استقبال میں آدھا آدھا گھنٹہ مت لگایا کرو، کیونکہ قیمتی ٹائم ہے، ٹائم بہت قیمتی ہے مسلمانوں کا، پیسوں سے زیادہ ٹائم قیمتی ہے۔ وقت برباد نہ کیا کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت دو دھاری تلوار ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے۔ جلسوں میں رہو تو ٹائم کی پابندی کرو، مسجدوں میں رہو تو ٹائم کی پابندی کرو، اسکول کالجوں میں رہو تو ٹائم کی پابندی کرو، گھر میں رہو تو ٹائم کی پابندی کرو۔ پرانے خیالات چھوڑو، دور کے ساتھ چلنا سیکھو، مدینے والے مصطفیٰ سے وقت کی قدر سیکھو۔ میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، میں جلسے میں مجھے بلاؤ نہ بلاؤ، لیکن کسی کو بھی بلاؤ وقت کا خیال کیا کرو، ٹائم کی پابندی کیا کرو۔ اور یہ پرانی رسمیں، اس کے گلے میں ہار، اس کے گلے میں ہار، اس کے گلے میں ہار، آخر کتنی رسیاں ڈالو گے ہمارے گلے میں؟ یہ ہار کے اندر رسی ہوتی ہے، بہت ہوشیار ہو، پھول کے بہانے ہمارے گلوں میں رسیاں ڈالتے ہو۔ ہاں، لیکن آپ کی نیت رسی ڈالنے کی نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اتنے ہار مجھے مت پہنایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے ہار پہننے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے مولانا کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چار چار ہار دو دو منٹ کے لیے پہن کر کے بیٹھے۔ نہیں نہیں، یہ ہار کے پیسے بچاؤ، فضول خرچی کے پیسے بچاؤ، اور اپنی قوم کی غریب بچیوں پہ خرچ کرو، اپنی قوم کی بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو، اپنے قوم کے یتیموں پہ خرچ کرو، جلسے سستے کرو اور اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرو، زیادہ فضول خرچیاں نہ کیا کرو۔ یہ میری نصیحت ہے، ایک فقیر کی نصیحت ہے، اس کو یاد رکھنا، برا مت ماننا، اس لیے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میری بات کا آپ برا نہیں مانتے، مجھے یقین ہے، اسی لیے میں ہر بات کھل کر کے کہہ دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب توجہ فرمائیں، حضور کی میلاد سننے آئے ہو تو ذرا جذبات کے ساتھ سننا۔ ہر نبی کی دو ذمہ داری تھی، ایک ذمہ داری کے اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک اللہ کا پیارا ہے، ایک اللہ کا چہیتا ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ دیکھو، جلسے میں ہر مقرر آتا ہے، لیکن ہر مقرر جاتے ہوئے کہتا ہے، ارے میں تو آ گیا، لیکن مجھ سے اچھا میرے بعد آئے گا، مجھ سے اچھا میرے بعد آئے گا۔ تو ہر نئے آدمی کو کیا تجسس ہوتا ہے؟ یار یہ اتنا اچھا ہے، تو اس کے بعد جو مین مقرر ہے وہ کتنا اچھا ہوگا، جو آخری میں آئے گا مہمان وہ کتنا اچھا ہوگا۔ سب کا تجسس بڑھتا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ آدم جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، لیکن جب آدم نے کہا میرے بعد کوئی آئے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ سب سے اچھا ہے، لیکن پھر لوگوں نے انتظار کیا، وہ کون ہے جو آئے گا، لیکن اللہ نے پھر نہیں بھیجا کہ انتظار کرو۔ پھر شیس آئے، شیس آئے، انہوں نے بھی پوری زندگی یہی کہا، ایک آنے والا ہے جس کی خاطر کائنات بنی ہے۔ لوگوں نے پھر حیرت سے دیکھا وہ کون ہے جو آنے والا ہے۔ پھر نوح آئے، اسی طریقے سے آنے والے آتے رہے، پھر کبھی ادریس آتے ہیں، پھر کبھی خلیل آتے ہیں، پھر کبھی اسماعیل ذبی آتے ہیں، پھر کبھی اسحاق آتے ہیں، پھر کبھی ایوب آتے ہیں، پھر کبھی داؤد آتے ہیں، پھر کبھی سلیمان آتے ہیں، پھر کبھی ذوالکفل آتے ہیں، پھر کبھی عزیر آتے ہیں، پھر کبھی موسیٰ آتے ہیں، پھر کبھی ہارون آتے ہیں، پھر کبھی اللہ پر یوشع آتے ہیں، الگ کر سکے، کبھی عیسیٰ آتے ہیں۔ آنے والے آتے رہے، دو باتیں کرتے رہے، اللہ ایک ہے اور اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ پوری کائنات اٹینشن ہو گئی، درخت تن گئے، وہ کون ہے یار جو آنے والا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کسی کو محبوب نہیں بناتا، لیکن وہ کتنا اچھا ہوگا جس کو اللہ نے محبوب بنایا۔ اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی سیرت کیسی ہوگی، اس کا چلنا کیسا ہوگا، اس کا بولنا کیسا ہوگا۔ ارے اعلان والے اتنے بے مثال ہے، تو جس کا اعلان ہو رہا ہے وہ کتنا بے مثال ہوگا۔ کر سکے کائنات میں انتظار ہونے لگا، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ گویا کہ پوری محفل سج گئی، قدرت نے
بھی صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھنا سمجھانے کے لیے۔ قدرت نے بھی کائنات کا ایک جلسہ سجایا، قدرت نے بھی کائنات کا ایک جلسہ سجایا۔ دیکھو جلسے میں ہوتا کیا ہے، اس کو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات کو جلسہ گاہ کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں ہوتا کیا ہے، ہائیلوجن لگتے ہیں نا، ہائیلوجن بڑے بڑے لگتے ہیں ایسے، تو قدرت نے جلسہ سجایا، اللہ اکبر۔ جلسے میں شامیانہ بھی ہوتا ہے، جلسے میں فرش بھی ہوتا ہے، جلسے میں ہائیلوجن بھی ہوتے ہیں، جلسے میں قمقمے بھی ہوتے ہیں، جلسے کے اندر جو ہے پھول اور پتیاں بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے جلسے میں جھنڈی جھنڈے بھی ہوتے ہیں، جلسے میں خادم بھی ہوتے ہیں، جلسے میں مخدوم بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخری میں جو جان محفل شان محفل ہوتا ہے وہ تشریف لاتا ہے۔ سنیوں میلاد سننا، اللہ نے بھی ایک جلسہ سجایا، اس میں شامیانہ آسمان کا لگایا، اس میں زمین کا فرش بچھایا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے یہاں جھنڈے ہرے ہوتے ہیں تو قدرت نے اس جلسے کے اندر ہرے ہرے درخت کی پتیوں کی جھنڈی لگا دی، اور ہائیلوجن کی شکل میں چاند کا ہائیلوجن، سورج کا ہائیلوجن چمکنے کے لیے لگا دیا کہ دن کو سورج چمکائے گا، رات کو چمک چمکائے گا۔ ستاروں کے قمقمے سے کائنات کو سجا دیا۔ اللہ اکبر۔ سب سج گئے۔ اب جلسے کے خادم تو پوری کائنات تھی، مخدوم کون لوگ تھے؟ اس میں مخدوم جو اہل منبر تھے، کبھی آدم تھے، کبھی شیش تھے، کبھی نوح تھے، کبھی خلیل تھے، کبھی عیسیٰ تھے، کبھی موسیٰ تھے، الگ الگ آتے رہے، لیکن پورا منبر سج گیا تو سب کی توجہ دروازے کی طرف تھی۔ وہ کون ہے جو آئے گا؟ 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 اللہ اکبر۔ جب عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، آواز آئی، کائنات والوں، جس کا انتظار تھا اب وہ عبداللہ کی پیشانی میں آیا، عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں آیا۔ اب انتظار کرو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ آئے گا اور آ جائے گا۔ اب انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ سب کہتے تھے آئے گا آئے گا آئے گا۔ کائنات کا مولا اعلان کرنے والے اتنے اچھے، آدم صفی اللہ نے اعلان کیا، نوح نجی اللہ نے اعلان کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے اعلان کیا، یوسف نے حسن سے اعلان کیا، ایوب نے صبر سے اعلان کیا، عزیر نے زندگی سے اعلان کیا، موسیٰ نے بندگی سے اعلان کیا۔ سب اعلان کرتے رہے وہ کیسا ہوگا، تو قدرت کا نقیب کہتا ہے وہ آئے گا وہ آئے گا۔ اب سنو نبی کی میراث۔ ابھی میں نبی کا آنا بیان کر رہا ہوں، ابھی مقصد پہ نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ کا ذہن حاضر رہے گا اور آپ نے ساتھ دیا تو میں مقصد پر بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ آئے گا۔ کائنات نے کہا وہ کیسا ہوگا؟ کہا تم نے یوسف کا جمال دیکھا ہے؟ کہا ہاں مولا دیکھ لیا۔ کہا حسن یوسف جس کے دروازے پر کاسہ گدائی لے کر کے کھڑا ہوگا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ حسن یوسف پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹتی ہے، وہ اتنا حسین ہوگا کہ عرب کے مرد اس کے نام پہ اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بتانے عرب۔ حسن یوسف پر زلیخا فدا ہے، اس کا حسن ایسا ہوگا کہ خود قادر مطلق اس کا مشتاق ہوگا۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہند کا ایک ہی راجا، میرا خواجہ میرا خواجہ۔ اب بھی میلاد آپ ایسے نہیں سن رہے جیسے سنی سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کیا حسن ہے، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا۔ ابھی میں اس پہ نہیں بولوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں آپ کیا بولتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، یہ طالب دیدار تمہارا۔ عید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔
وہ ایسا حسن والا ہوگا. صبر ایوب دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. اس سے زیادہ صبر والا ہوگا. نوح کی شجاعت دیکھی ہے, ان سے زیادہ شجاعت والا ہوگا. آدم کی شرافت دیکھیے, ان سے زیادہ شرافت والا ہوگا. اپنے لہجے میں کہہ دوں جلدی جلدی سے, آدم کی شرافت, نوح کی شجاعت, موسیٰ کا جلال, عیسیٰ کا جمال, ابراہیم کی خلت, اسماعیل کی قربانی, سب جس میں ایک ساتھ جمع ہو جائے گی نا, وہ بدرجے اتم بن کر آئے گا. سارے نبی معجزات لے کر آئے, وہ معجزہ بن کر آئے گا. وہ آئے گا, حسن میں یکتا ہوگا, حسن میں بے مثال ہوگا. اب ذرا توجہ کرنا, 2 مرتبہ وہ آئے گا, 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمیشہ کے لیے سہاگن بنائے گا. وہ آئے گا, یتیموں سے نفرت کرنے والوں کو یتیموں کی اہمیت اس طرح سمجھائے گا کہ یتیموں کو اپنے کندھے پہ بٹھائے گا, غریبوں کا غمگسار بن کر آئے گا, یتیموں کا ماوا و ملجا بن کر آئے گا, بیواؤں کو سہاگن بنانے والا آئے گا, کسی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا آئے گا, مسکرا کر کے کفر کو کاٹنے والا ہوگا, اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتنے والا ہوگا. وہ بازاروں میں چلے گا تو فرشتے رشک کریں گے, وہ عرش پہ چلے گا تو فرشتے رشک کریں گے. وہ حلیمہ اتنی سادگی ہوگی, اللہ کا محبوب ہوگا لیکن اتنی سادگی ہوگی کہ حلیمہ کی بکریوں کو لے کر جنگل جائے گا. وہ آئے گا, بکریاں اس کو سجدے کرے گی. وہ آئے گا, پتھر اس کو سلام کریں گے. وہ آئے گا, درخت اس کے آگے جھکیں گے. وہ آئے گا, جانور اس کی تعظیم کریں گے. وہ آئے گا, کائنات کو منور کرے گا. وہ آئے گا, نفرتوں کو ختم کرے گا. وہ آئے گا, محبتوں کو قائم کرے گا. وہ آئے گا, خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنائے گا. وہ آئے گا, خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائے گا. وہ آئے گا, کائنات کو شعور بندگی دے گا. وہ آئے گا, ناز بندگی دے گا. وہ آئے گا, انسان کو مقام انسانیت دے گا. وہ آئے گا, بتوں کے پجاریوں کو اللہ کی معرفت دے گا. وہ آئے گا, گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا. وہ آئے گا, بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بچیوں کا پیار عطا کرے گا, اولاد کی محبت عطا کرے گا. وہ آئے گا, بت خانے کو خدا خانہ بنائے گا. وہ آئے گا, پوری زمین کو مسجد بنائے گا. وہ آئے گا, انصاف عطا کرے گا. وہ آئے گا, لوگوں کو وقار زندگی عطا کرے گا. وہ آئے گا, جاہلوں کو پڑھائے گا. وہ آئے گا, قوموں کی امامت عطا کرے گا. وہ آئے گا, انسان کو رشک ملائکہ بنا دے گا. وہ آئے گا, جب وہ آئے گا تو کائنات میں اجالا ہوگا. وہ آئے گا تو کائنات میں روشنی ہوگی. وہ آئے گا تو انسان اتنا بلند ہوگا کہ لوگ کہنے لگیں گے, دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے, گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں, ماحول نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. لوگوں نے کہا, مولا کیا وہ آئے گا تو آدم کی طرح ہوگا؟ کہا نا 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 نا, وہ آدم کی طرح نہیں ہوگا. آدم دعا کرتے ہیں, آدم دعا کرتے ہیں تو قبولیت کا انتظار کرتے ہیں. اب ذرا توجہ کرنا, اہل منبر کی دعا لینا چاہتا ہوں. آدم دعا کرتے ہیں تو قبولیت کا انتظار کرتے ہیں. قبولیت ان کی دعا کا انتظار کر رہی ہے. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نسل کے اعلیٰ حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ, عظمت مصطفیٰ زندہ باد نسل میلاد النبی. زندہ باد زندہ باد. آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا, ایک لفظ پیغمبرانہ تھا, اور اس کے غلام بلال کو دنیا سے جانے سے پہلے اس کے قدموں کی آہٹ, بلال جیسے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی جائے گی. اس کے غلاموں کا حال یہ ہوگا, آدم کے قوم کے لوگ, توجہ, آدم کی قوم کے لوگ جنت مانگتے رہے, حوریں مانگتے رہے. وہ آئے گا, اس شان کا مالک ہوگا کہ معراج میں جائے گا تو ایک حور پوچھے گی, یا رسول اللہ میں کس کے لیے ہوں؟ واہ واہ, سبحان یا رسول اللہ میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو میرے بلال کے لیے, سبحان اللہ. تو میرے بلال کے لیے. حضور میں بلال کے لیے ہوں. ہاں, یہ تو میں نے اپنے کرم سے کہہ دیا, پتہ نہیں بلال قبول بھی کرے گا کہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. جس کے غلام ایسے ہوں گے, آئے ہیں, کیا بات. وہ آئے گا جس کے غلام ایسے ہوں گے, جس کے غلاموں کی شان یہ ہوگی, بلال جیسے غلام
غلام ہوں گے, صہیب رومی جیسے غلام ہوں گے, سلمان فارسی جیسے غلام ہوں گے, اس کے غلام بھی بے مثال ہوں گے. جب اس کے غلام ایسے ہوں گے تو وہ خود کیسا ہوگا؟ وہ آئے گا درختوں کو بلائے گا تو درخت اس کے پاس چلے آئیں گے. وہ آئے گا کنکریوں کو کلمہ پڑھائے گا. وہ آئے گا اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلیں گے. وہ آئے گا معراج میں جائے گا, ایک مرتبہ اللہ کے بلانے سے جائے گا اور 9 مرتبہ اللہ کے اس میں سے اپنی مرضی سے آیا جایا کرے گا. کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. موسیٰ مانگ رہے ہوں گے ربی ارنی, ان کو کہا جائے گا لن ترانی. وہ سو رہا ہوگا, اس کو اٹھا کے کہا جائے گا چلو اللہ آپ کا مشتاق ہے, خدا کی رحمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہ آئے گا کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. اس کے بعد کائنات نکا ربیع الاول کی 12 تاریخ وہ آ گیا. سبحان اللہ وہ یا رسول میلاد النبی. وہ آ گیا. کتنا خوبصورت تھا وہ آنے والا. کہتے ہیں من رانی فقد رال حق, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ بہت خوب. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے. سبحان اللہ. کائنات میں آئی اتنی بڑی ہستی آئی, انبیاء جس کے ڈنکے بجاتے رہے. اچھا ایک بات اور آگے بڑھنے سے پہلے, کچھ لوگوں کو اختلاف ہے اس پر کہ اسلام میں تو صرف 2 عید ہے. اسلام میں حدیث میں صرف 2 عید ہے. ہم بھی کہتے ہیں, آپ نے پوری حدیث نہیں پڑھی لیکن چلو ٹھیک ہے مان لیے 2 عید ہے. کون سی 2 عید ہے؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. قربانی والی عید اور رمضان والی عید 2 عید ہے. کہا حدیث میں 2 عید ہے, بس 2. ہم نے کہا آپ حدیث کا نام بہت لیتے ہیں میاں, لیکن آپ نے حدیث اصل میں پڑھی نہیں. حالانکہ میرا ذوق نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں, مثل ہاتھی کے چلنا پسند ہے مجھے. ہاتھی چلتا ہے نا اپنی مستی میں, اور کچھ لوگ بھونکتے ہیں. میں نے ہاتھی سے سیکھا کہ ہاتھی جانتا ہے اپنی طاقت, کہ ایک سونڈ گھماؤں گا تو فٹ بال کی طرح گرے گا, لیکن پھر بھی ہاتھی جو ہے وہ سونڈ گھماتا نہیں, کیونکہ ان سے لڑنا ہاتھی کی توہین ہے. ان سے لڑنا ہاتھی کی اتنا طاقتور ایسے چھوٹے چھوٹے سے کس سے کون بھوکتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاتھی کے پیچھے کون بھوکتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ بھی تو کچھ تقریر کریں نا. کیا دھانگدرا والوں؟ ہاں دھانگدرا والے. آپ دھانگدرا والے, دھاندلی والے نہیں ہیں. بولیے نا ذرا. ہاں کچھ لوگ دھاندلی کرتے ہیں حدیث کے نام پہ, انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی ہے, وہ صرف کسی سے سن کر بول رہے ہوتے ہیں. تمہارا 2 حدیث ہے, صرف دو عید ہے. اچھا 2 عید ہے, کتنی کتاب پڑھی؟ تو جس کو صحائے ستہ کہنا نہیں آتا, جس کو صحائے ستہ کہنا نہیں آتا, جو صحائے ستہ کو سوہائے ستہ کہتے ہیں بیچارے, جن کو صحائے ستہ کا مخرج نہیں پتا, وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. میں کہا یار میں تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میری توہین ہے. کیوں؟ کیونکہ تم پیدا ہوئے 1857 کے بعد انگریزوں کے پیدا کرنے سے, اور میرا مسلک تو صفحہ کے چبوترے سے چلا رہا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے, بہت خوب. میں نے سونڈ کون سی گمانی ہے تو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ یوسف باپو نے کہا تھوڑا بولنا, تو میں نے کہا چلو بھائی میرے بڑے بزرگوں نے کہا تو بول دوں, لیکن میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور ان جیسے کسی کو اہمیت نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ میرا محبوب اتنا اچھا ہے, اس کی شان بولتے بولتے, اس کی شان بیان کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے گی, میرے نبی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یار کی یاری سے مجھے فرصت نہیں ہے, دشمن کی بیکاری کے پاس میں ٹائم کہاں لگاؤں, لیکن یوسف
पढ़ रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया तीसरी ईद मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ से बता रहा हूँ। सही मुस्लिम में लिखी है ये हदीस, अगर ये हदीस सही मुस्लिम में ना मिले तो मैं सही मुस्लिम नहीं, और अगर मिल जाए तो तू सही मुस्लिम नहीं। तीसरी ईद मुझसे सुन, तीसरी ईद मुझसे सुन। तीसरी ईद किसको कहते हैं? आका फरमाते हैं जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, ईदुल फितर ईदुल मुस्लिमीन है, ईदुल अदहा ईदुल मुस्लिमीन है। फितर वाली चमचे से सेवई खाने वाली मुसलमानों की ईद, बकरीद मुसलमानों की ईद, जुमा मुसलमानों की नहीं, मोमिनों की ईद। बहुत खूब, क्या बात। मुस्लिम और मोमिन में फर्क क्या है? मुस्लिम वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा अल्लाह के हुक्म पे अमल करे, और मोमिन वो जिसके ज़ाहिरी आज़ा भी अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हो और जिसके दिल में ईमान भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात। अगर आप समझ रहे तो मैं बोलूं, तीसरी ईद फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन, मोमिनों की ईद। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की तो रमजान के बाद साल में एक बार। हालांकि हम मोमिन भी और मुस्लिम भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, मोमिन। जो मोमिन होगा वो मुस्लिम भी होगा, लेकिन जो मुस्लिम होगा जरूरी नहीं है कि वो कुरान उठा के देखे। कुछ लोगों ने कहा ईमान लाए, अल्लाह ने कहा तुम ईमान नहीं लाए तुम इस्लाम लाए, है ना, उठा करके पढ़े कुरान, कुरान से बात करना। तवज्जो करना, क्या फरमाया हुजूर आप पे कुर्बान, क्या बात आप करते हैं, सबके समझने की नहीं है बात। इसीलिए हदीस सबके समझ में नहीं आती। अगर सबके समझ में आती तो फिर ऐसी बातें क्यों करते? मुस्लिम शरीफ में जुमा ईदुल मोमिनीन, हुजूर ये ईदुल मोमिनीन क्यों है? अच्छा, मुसलमानों की ईद साल में 2 बार, और जो मुसलमान और मोमिन है उसकी ईद हर हफ्ता। सुभान अल्लाह, हर हफ्ता। हुजूर ये अच्छा, सहाबा कितने करम वाले थे हम पर, हमारा ख्याल करके, क्योंकि हम तो नबी से पूछ नहीं सकते ना, वो पूछ लेते थे हुजूर ये ईदुल मोमिनीन जुमा क्यों है? तो क्यों बताया? फरमाया इसलिए कि जुमा के दिन आदम पैदा हुए। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम, और आदम का विसाल भी जुमा के दिन हुआ, इसलिए जुमा क्या हो गया? ईदुल मोमिनीन। और भी वजह बयान की, लेकिन ये वजह मैं खास बयान कर रहा हूं क्योंकि मेरे उन्वान से टच है, मेरे उन्वान से मिलती है। तो आदम जिस दिन पैदा हुए वो दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन हो गया। तो जिसके सदके में आदम पैदा हुए, अगर वो नबी पैदा हो जाए तो वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो बच्चे, जो नौजवान गलती से दूसरे फिरकों में चले गए जो नबी पे एतराज करते हैं, वो हमारे बच्चे, मैं उनको चिढ़ाता नहीं हूं, मेरे प्यारे इधर आओ, आप में गलती से उनकी तरफ गए हो, आप निकलो इनके चुंगल से, समझो। बात बाद में करूंगा आगे की, लेकिन एक बात कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान अगर तबलीगी जमात की तरफ चले गए हों, या देवबंद जमात की तरफ चले गए हों, या अहले हदीस जमात की तरफ चले गए हों, या शियों की तरफ चले गए हों, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम सही जगह गए, मैं बातें बाद में करूंगा, आगे मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप उनके कितने ही बड़े मौलवी को लेकर के आओ, और फिर आपसे कहता हूं कि आप हजरात उनसे कहना वो अपने सर पे कुरान रखे और हम अपने सर पे कुरान रखें, और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, जहर का प्याला
خرید کر کے تم لاؤ، اور تبلیغی جماعت کا مولوی کہے ہم حق پر ہیں، وہ اپنے پورے عقیدے پڑھے، جو ان کے عقیدے وہ پڑھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کے ماں باپ کافر تھے، یہ نبی کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، جتنی ان کی عقیدے ان کی کتاب میں لکھے وہ سب پڑھے، اور پڑھ کر کے وہ زہر کا پیالہ ہاتھ میں لے، اور میں بھی اپنے عقیدے پڑھوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، نبی خیر البشر، نبی سید البشر، نبی زندہ ہے، نبی عالم ما کان و ما یکون ہے، نبی خدا کے محبوب ہے، نبی نبیوں کے امام ہے، نبی اللہ کے حبیب ہے، نبی نبیوں کے نبی ہے، نبی سید الانبیاء ہے۔ وہ گئے تبلیغی جماعت حق پر، وہ گئے شیعہ حق پر، وہ گئے وہابی حق پر، اور میں کہوں اہل سنت و جماعت حق پر، اور پھر دونوں مل کر زہر کا پیالہ پی لے، جو بچے گا وہی سچا ہوگا، جو مرے گا اس کا انجام دیکھ لے گا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی بات بہت دور کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر جلسے سے پہلے بھی آنا چاہو تو آ جانا، اس سے اچھا موقع کوئی نہیں۔ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آپ کو کوئی انگلی نہیں لگائے گا، آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری اور ان سادات کی ہے۔ آپ آئیے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہماری پبلک ہماری بات سنتی ہے۔ ہم کہہ دیں گے آنے دو تو آنے دیں گے۔ اگر آپ کو اپنی حقانیت پر ناز ہے تو علی کا غلام عبدالقادر جیلانی کے در میں سب کہتا ہے، جس میں بھی حقانیت کا کیڑا ہو آؤ اور ہمارے ساتھ آ کر کے مباہلہ کرو، تاکہ پتہ چلے کہ حقانیت کس کے ساتھ سبحان اللہ۔ میرے جوانوں تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، باپ سے بیٹے کو، بھائی سے بھائی کو لڑایا جاتا ہے۔ لڑاؤ مت، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ۔ اگر غلطی سے گئے ہو تو آ جاؤ، تم ہمارے ہو۔ اب جب تک تم نے گستاخی نہیں کی ہے، تم بولے بھالے پن پہ لا علمی پہ گئے ہو، ہم تمہیں کہتے سینے سے لگائیں گے، آ جاؤ ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اس لیے کہ محبت والے، غریب نواز والے لوگ ہیں، سبحان اللہ محبوب الہی والے لوگ ہیں، بختیار کاکی والے لوگ ہیں، ہم لڑانے والے لوگ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا، باپو نے کہا تو کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا چلے۔ یہ جو حدیث کی بات کرتے ہیں نا، ان کی کتابوں سے اگر میں اکیلنا شروع کروں، ان کے عقائد میں نے پڑھے ہیں، بتانا میری ذمہ داری ہے۔ ہدیۃ المہدی نام کی ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا، اگر خود زنا کیا اور اس زنا سے بچی پیدا ہوئی، پھر وہ بچی جوان ہو گئی، اگر اس سے بھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں بے نقاب کروں گا، اگر تم بات کرنا چاہتے ہو اس سے بات کرو۔ تم کہتے ہو تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کتے کے چمڑے کا مسلح بنا کر کے اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کس حدیث کی بات کرتے ہو؟ قوم کو دھوکہ دیتے ہو حدیث کے نام پہ۔ کسی للو پنجو کو گمراہ کرنا، غوث و خواجہ کے غلاموں کو تم گمراہ نہیں کر سبحان اللہ۔ یہ تمہارے پاس حدیث کا نام لے کر کے آئے، ان سے کہنا ہم نہیں، ہمارے علماء سے بات کرو۔ لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، غوث پاک کے مسلک میں رہو، غریب نواز کے مسلک میں رہو۔ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، تو ہم بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ میرے عزیز، مجھے رفع یدین کرنے پہ اعتراض کب ہے؟ مجھے رفع یدین پہ اعتراض نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے غوث پاک بھی کرتے تھے، امام بخاری بھی کرتے تھے، امام شافعی بھی کرتے تھے۔ ہمارا جھگڑا تم سے رفع یدین پہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ عقیدے کا جھگڑا ہے۔ تم نے کہا نبی کے ماں باپ کافر تھے، تم نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو، اس لیے تمہارا جھگڑا تم سے۔ نبی کے ماں باپ کو، میرے جوانوں سمجھو، کیا نبی کی ماں کافر ہوگی؟ سوچو، قیامت کے دن کا سوچو۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، ارے کافر کا مطلب کیا؟ مطلب جہنم میں جانے والے؟ میں کہتا ہوں نادان،
نبی کی ماں کیا ماں ہے. آئے ہیں سبحان اللہ. بے شک. توجہ کرنا توجہ. تیری امی جھوٹ بولے, تیری امی فلم دیکھے, تیری امی بغیر دوپٹے کے گھومے, پھر بھی تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ہماری امیاں جھوٹ بولتی ہیں کہ نہیں بولتی؟ بولتی ہے. میں ایسے جھوٹے موٹے تقوی کا قائل نہیں ہوں. بولو بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ ہاں میں بول رہا ہوں. میری امی بھی جھوٹ بولتی ہے. مجھے بہت یاد ہے جھوٹ بولتی ہے, بہت جھوٹ بولتی ہے. مجھے بچپنے سے یاد ہے. کیا جھوٹ بولتی ہے؟ شاید سن رہی ہوگی, اگر لائیو پروگرام نشر ہو رہا سن رہی ہوگی, مسکرا بھی رہی ہوگی. جھوٹ کیا بولتی ہوتا ہے؟ اسکول نہیں جائے گا نا اتنا ماروں گی تیری پیٹ لال کر دوں گی. لیکن نہیں جاتا تھا تو بھی سر سلا کہ میرے لال کل چلے جائیں. کیا بات. جھوٹ بولتی ہے. یہ تو میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کبھی مٹھائی آتی تھی, غربت کے ماحول میں ہم لوگوں کی پرورش ہوئی. مٹھائی آتی تھی تو 5 بھائیوں میں تقسیم کرتی, اور 5 بھائیوں میں تقسیم کر کہتی مجھے امی سے بہت پیار ہے. میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ پیار قائم رکھو. امی تم بھی کھا لو نا. تم بھی نہیں, مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے, تم لوگ کھا لو. جھوٹ بولتے ہے نا. میں نے آپ کی امیوں کہا, وہ ان کی امی کو, تو ان کو برا لگا. میں نے کہا چلو میں اپنی امی کے جھوٹ کو بیان کر دوں, لیکن اس جھوٹ پہ میں قربان جاؤں گا. آئے ہیں. وہ تو ممتا ہے نا, ممتا ہے بے شک. ممتا. آپ کی امی بھی جھوٹ بولتی ہوگی نا. اسکول نہیں جائے گا, ٹیوشن نہیں جائے گا, کھانا نہیں دوں گی, ہے نا. لیکن کبھی ایسا کیا؟ مجھے یہاں یاد آیا ماں کی ممتا پر. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, مجھے بہت رویا آیا اس آرٹیکل میں. ایک شخص تھا, اس کی پہلی بیوی انتقال کر گئی. پہلی بیوی کا ایک بچہ تھا, دوسری بیوی کیا تو دوسری بیوی کے ساتھ سوتیلی ماں کے ساتھ بچہ رہنے لگا. تو باپ نے اپنے بچے سے رپورٹ لی, بیٹا تیری دونوں امیوں میں سب سے اچھی امی کون سی تھی؟ تو بچے نے کیا, بچے تو بچے ہوتے ہیں, ابو میری پہلی امی بہت جھوٹی تھی. میری پہلی امی جھوٹی تھی. دوسری امی بہت سچی, ابو بہت سچی. میں نے اسی طرح کا عیب نہ لگانا ماں کو, لیکن یہ ممتا ہے نا کی. جو بچے نے کہا نا وہی میری بولی ہے. کیا میری امی پہلی امی جھوٹی تھی, دوسری امی سچی تھی. اس جوان کو حیرت ہوئی, بیٹے پہلی ماں جھوٹی کیسے تھی, دوسری ماں سچی کیسے؟ بچے نے کہا ابو میری پہلی امی جب میں اسکول نہیں جاتا تھا, شرارت کرتا تھا نا, بات نہیں مانتا تھا نا, کہتی تھی تیرے ابو کو آنے دے, بہت مار کھلاؤں گی. اسکول نہیں جاتا ہے باندھ دوں گی, کھانا نہیں دوں گی. شرارت کرتا ہے تجھے بہت ماروں گی. لیکن ابو میں سب کرتا تھا, پھر بھی کبھی باندھتی نہیں تھی, کبھی بھوکا نہیں رکھتی تھی, کبھی آپ کو شکایت بھی نہیں کرتی تھی. یہ پہلی ماں تھی نا, وہ جھوٹی تھی ابو. اور دوسری ماں بہت سچی ہے. جب کہتے ہیں نا اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گی, ابا جاتا بھی وہ تو بہت مارتی ہے. کہتی ہے نا کہ شرارت کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی. ابو جب میں شرارت کرتا ہوں نا تو دن بھر کھانا نہیں دیتی, باندھ کے رکھتی ہے. پہلی ماں جھوٹی تھی, دوسری ماں بہت سچی ہے. تب اس جوان کو پتا چلا وہ جھوٹی نہیں تھی, اس کی ممتا اس کو بے چین کرتی تھی. اس میں ممتا تھی, اس میں ممتا نہیں. یہی تو ہے نا, یہی تو ہے. تو بات دور نکلنا چاہے اس کے ساتھ. اگر ہماری ماں جھوٹ بولے, دوپٹہ بھی نہ اوڑھے, فلم بھی دیکھ لے, ہے نا. کچھ مائیں ہیں ایسی, ہماری مائیں نہیں ہے لیکن کچھ مائیں ہیں نا ایسی, لیکن پھر بھی ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں. ارے تیری ماں گناہ کرے, نماز نہ پڑھے, تو اس کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. اور نبی کی ماں, کیا بات ہے. نبی کی ماں جس نے سید الانبیاء کو جنم دیا, اس ماں پہ تو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے ظالم. اور تم پر مجھے حیرت ہے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ان
کی مسجدوں میں جاتے ہو، اگر وہ جھوٹ بولے تو ہماری علماء کو بلانا، ہم بتائیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ انہی کے فتووں کی بنیاد پر سعودی حکومت نے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ جہنمی عورت کی قبر ہے، اس لیے اس کی قبر پہ بلڈوزر چلایا جائے گا۔ حالانکہ میں تمہیں بتاؤں، میری قوم کے جوانوں، سب کی قبر وہ ہے، کسی کی قبر بھائی نے بنائی، کسی کی قبر باپ نے بنائی، کسی کی قبر پیر نے بنائی، کسی کی قبر مرید نے بنائی۔ میرے نبی کی امی کا مزار وہ ہے جس کو 6 سال کی عمر میں نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے۔ نبی قبر میں اترے تھے اپنی ماں کی قبر میں، اپنے ہاتھوں سے نبی نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا، اور پھر صرف دفن نہیں کیا، صرف قبر بنائی نہیں، بلکہ جب حجۃ الوداع کے موقع میں مکہ جانے لگے تو اللہ سے کہا، اللہ مجھے اپنی ماں کے مزار پہ جانے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ نے ماں کی مزار پہ جانے کی اجازت دی، اور حضور ماں کی مزار پر گئے، اور جب واپس آئے تو چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا، آقا آپ بہت خوش ہیں؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ ہاں، میں اپنی ماں کی مزار پر گیا، اور میری ماں کے مزار پر گیا تو اللہ نے میری ماں کے مزار سے میری ماں کو باہر نکالا، میرے ابو کو بھی باہر نکالا، اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، اور میرا کلمہ پڑھ کے وہ میری امت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے مزار پہ نبی جائے، تم نے اس کا مزار شہید کیا ہے، کروایا ہے، تم نے فتوے دیے ہیں، تم ہم کو کہتے ہو، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو نبی کی گستاخی میں کافر کہیں، جبکہ ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، ہم پہ الزام ہے، ہم سب کو کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو نبی کی گستاخی کر رہا ہے وہ کافر ہے، یا جس نے نبی کے گستاخ کی تائید کی ہے وہ کافر ہے۔ ہم ہر پبلک کو کافر نہیں کہتے، ہم پہ الزام ہے، ہم نے کبھی سب کو کافر نہیں کہا، ہم نے گستاخ رسول کو کافر کہا، یا گستاخی کرنے والے کی تائید کو کرنے والے کو کافر کہا۔ تم کہتے ہو ہمیں کافر کہتے ہو، تم ہمارے نبی کی ماں کو کافر کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ او پلیت، احسان مان کے ہم صرف کافر کہتے تجھے، ورنہ جو نبی کی ماں کو گالی دے اس کے لیے لغت میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جن گندے الفاظ سے تمہیں یاد کیا جائے۔ یہ ہماری شرافت ہے، صرف تمہیں کافر ہے، ہم تم سمیت تمہیں صرف کافر، ورنہ جیسے ہم یزید کو یزید کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ کیا شیطان کافر نہیں ہے؟ کہ شیطان کو کافر نہیں کہتے، شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں شیطان کہتے ہیں؟ کیونکہ کافر کہوں گا نا تو لوگ اس کو فرعون کی طرح سمجھیں گے، کافر کہوں گا تو نمرود کی طرح سمجھیں گے، کافر کہوں گا تو ابو جہل کی طرح سمجھیں گے، اس لیے کافر کہہ کے اس کو ہلکا نہیں کرتے، شیطان کہتے تاکہ سمجھ جائے کہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے ہم تمہیں صرف کافر نہیں کہتے گستاخو، ہم تمہیں گستاخ رسول کہتے ہیں، تاکہ اب تمہیں فرعون نہ سمجھے، کیونکہ فرعون نے تو موسیٰ کی توہین کی، تو نے سید الانبیاء کی توہین، ہاں وہ بھی تو کفر ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر تو نے کیا ہے۔ بہرحال بات دور نکلی تو عرض یہ کر رہا تھا، جس کی مزار نبی بنائے یہ اس ماں کو کافر کہتا۔ میں نے کہا نبی کی ماں کافر ہوگی، کافر کا مطلب کیا جہنم میں جائے نا، یہی تو نا بات سمجھنے کی نہیں سمجھے؟ نہیں بولو آگے، بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کافر کا مطلب جو جہنم میں جلے گا۔ میں نے کہا جس نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دی، اس نبی کی ماں جہنم میں جائے گی پلید، اس نبی کی ماں جہنم میں جائے گی بلّہ۔ ارے نبی کی ماں کیا جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا، سب سے پہلے جس نے نبی کی نعت بیان کی، سب سے پہلے جس نے نبی کا چہرہ دیکھا، صدیق اکبر نے بعد میں دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ نے بعد میں دیکھا، مولا علی نے بعد میں دیکھا، سیدہ فاطمہ نے بعد میں دیکھا، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا اس کو آمنہ خاتون کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ تو وہ ماں ہے جس پر
میرے ماں باپ قربان ہو جائے، جس پہ کائنات قربان ہو جائے۔ ایک لوجیکلی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، کافر کا مطلب جہنمی کا نا، ارے وہ جہنم میں کیسے جائے گی جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہے، جس کا دودھ پیا، جس کی گود میں کھیلا، جس کے آنگن میں کھیلا، جس کو ماں ماں کہہ کر کے پکارا، وہ جہنم میں کیسے جائے گی ظالم سن۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن تک کے رہے، وہ مچھلی کا ادب کیا ہے پتا ہے؟ اللہ نے جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گیا، یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جبریل اعلان کر دے کوئی مچھلی اس کے برابر نہ تیرنا کیونکہ اس میں یونس موجود ہے، کوئی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھنا اس میں یونس موجود ہے۔ جب تک وہ مچھلی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھی رہی وہ دریا میں عزت دار ہو گئی، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ارے نادان، مچھلی نبی یونس کی ماں نہیں ہے، اس کے پیٹ میں 40 دن تک یونس رہ جائیں تو وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے، جس کے پیٹ میں یونس 40 دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، جس کے پیٹ میں محبوب خدا 9 مہینے تک رہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نہ لڑو، میں کہتا ہوں کیوں نہیں؟ میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میری غیرت آستین چڑھانے پہ مجبور کرتی ہے، جو میرے نبی کی ماں کو گالی دے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن ہم لڑنے لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں مل کے رہو، بات بیٹھ کر کے طے کرو، باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کر طے کرو۔ ہم ڈنڈے والے لوگ نہیں، ہم جھنڈے والے لوگ ہیں، ہم کینچی والے لوگ نہیں، ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں، ہم نفرت والے نہیں محبت والے۔ لوگ کہتے ہیں سنی لڑاکو ہے، اگر ہم لڑاکو ہوتے نا تم ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کر پاتے؟ ہماری مسجدوں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے، اگر ہم لڑاکو ہوتے تو کر پاتے تھے؟ ہم تو سیدھے رہے ہمیشہ سے، ہم تو سیدھے رہے صوفیہ کے ماننے والے، اس لیے تم نے قبضے کیے ہیں، ورنہ دیکھ لو مسجدیں ہماری ہے، قبضہ ان کا، کیونکہ آپ تو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، پھر 300 سال پہلے والی مسجد پہ تمہارا قبضہ کیسے ہوا؟ تم تو آئے بائے ہو، تمہارا قبضہ کیسے ہوا؟ میں یہ باتیں نہیں کرتا، یہ باتیں نہیں کرتا، لیکن آج ضرورت پڑی ہے تو کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہم پہلے سے تھے۔ اچھا آپ پہلے سے تھے، آپ پہلے سے تھے، آپ پہلے سے تھے۔ غریب نواز کے گنبد کو کتنے سال ہو رہے ہیں؟ تمہارے یہاں تو گنبد بنانا حرام ہے، غریب نواز کے گنبد کو 400 سال ہو رہے ہیں۔ جب تم پہلے سے تھے تو گنبد بنا کیسا؟ پتا چلا پہلے سے گنبد والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ تمہارے عرس منانا شرک ہے، حرام ہے، تو غریب نواز کا پہلا عرس تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے منایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا مزار پہ جانا شرک ہے؟ غوث پاک تو اپنے پیروں کے پیر سیدنا معروف کرکی کے مزار پہ جا کے چلا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں رفع دین وہ کرتے تھے، میں کہا رفع دین بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے میں بھی کروں گا نا رفع دین۔ اگر کوئی حنبلی ہو تو وہ کرے، کوئی شافعی ہو تو کرے، ہم بھی کریں گے نا آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا صرف رفع دین دیکھتے تو ان کی یہ بات مانتا ہے کیا؟ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ وہ تو نبی کے علم غیب کا منکر ہے۔ ایک بات پکڑی کا وہ بھی غیر مقلد تھے، میں نے کہا غیر مقلد نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، حنبلی۔ دھوکہ مت دو، چلے بات بہت دور نکلتی ہے، بات کی طرف آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ بات یہی نہیں چلی تھی نا، ساتھ ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، میں اکیلا کہیں نہیں جاؤں گا، اور مدینے کی راہ کو کبھی نہیں جاؤں گا اکیلا، ہم سب ساتھ جائیں گے تصورات کی دنیا میں۔ جمعہ عید المومنین ہے، کیوں؟ آدم پیدا ہوئے، آدم کا وصال ہوا، اس لیے جمعہ عید المومنین، جمعہ۔ اب یہاں لوگ دھوکہ
دیتے ہم کو. دیکھو دیکھو نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو تو ان کا وصال بھی ہوا, وہ پردہ فرما گئے. فاطمہ رو رہی تھی, عائشہ رو رہی تھی, یہ رو رہا تھا, وہ رو رہا تھا, وہ سب رو رہے تھے. اور یہ سنی جشن مناتے ہیں, یہ جھنڈے لگاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. بولو یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا واہ بہت دور کی لایا. تیری مانو کہ نبی کی مانو. بولو عید کے دن خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے؟ مل کے بولو کیا ہوتا ہے؟ خوشی. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جمعہ عید خوشی کرتے ہو کہ ماتم کرتے ہو؟ خوشی کرتے ہو کہ روتے دھوتے ہو؟ غسل کر کے نئے اچھے کپڑے پہنتے ہو یا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتے ہو؟ غسل کس دن ہوتا ہے؟ مل کے بولنا پڑے. غسل کس دن ہوتا ہے؟ خوشی کے دن ہوتا ہے. غسل کس دن ہوتا ہے؟ خوشی کے دن. اچھے کپڑے کس دن ہوتے ہیں؟ سرما کس دن لگتا ہے؟ خوشی کے دن. عطر کس دن لگتا ہے؟ خوشی کے دن. نبی کہہ رہے جمعہ کو غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, سرما لگاؤ, عطر لگاؤ, انگوٹھی پہنو, مسجد میں آؤ. کیوں؟ جمعہ عید مل کے بولو. لیکن اس دن آدم کا وصال بھی تو ہوا ہے نا. آدم نے پردہ بھی تو فرمایا ہے نا. تو جس دن نبی پردہ فرمایا اس دن تو غم کرنا چاہیے. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے عید کا دن ہے, آپ کہہ رہے ہمیں لوگ تانا دیتے. ربیع الاول حضور کا ولادت بھی ہے, وصال بھی. حالانکہ حضور کے وصال کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. جس کو چاہے مجھ سے بات کرے. لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا سب کتاب رکھ, بات کر. دو چیزیں بخاری سے ثابت ہیں. دو چیزیں کس سے ثابت ہیں؟ بخاری سے. نمبر 1, نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو. نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو. نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو. کون سا دن تھا وہ؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اس پہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں. اور نبی نے وصال کیا پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری کو. اب 10 ہجری کا جمعہ, 10 ہجری کا جمعہ اگر 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے, اگر 10 ہجری کا جمعہ 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے تو 11 ہجری کا 12 ربیع الاول مجھے کوئی پیر کے دن ثابت کر کے بتا دے, میں غلامی لکھ دوں. حساب کر کے بتاؤ کس کو کرنا ہے, آ کر کے بتاؤ. بیٹھو 30 کا چاند پکڑو تو بھی پیر 12 تاریخ کو نہیں آتا. 29 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا. 29-30 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا. وہ فلاں کتاب میں لکھا. میں نے کہا کتاب سر آنکھوں پر. قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات ماننا کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرح ہمارے لیے ضروری ہو. حساب تم کو بھی آتا ہے, حساب ہم کو بھی آتا ہے. آؤ بیٹھ کے حساب کرو. کتاب کیوں لاتے ہو بھائی؟ جہاں پر دو بدو بات ہو سکتی ہے کتاب کیوں؟ کتاب تو وہاں نا کہ جہاں مسئلے سے حل نہیں ہو سکتی, جہاں بات دلیلوں سے حل نہیں ہو سکتی وہاں کتاب لاؤ. آپ کے پاس دلیل ہے, آپ کو بھی حساب آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے. آپ کو بھی ہوم ورک دے رہا ہوں, گھر جانا حساب کرنا. اگر 9 ذی الحجہ جمعہ کو پڑی ہے 10 ہجری میں تو اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ محرم. اس کے بعد کون سا ہوگا؟ سفر. اس کے بعد کون سا ہوگا؟ جاؤ حساب کرو. اگر 12 ربیع الاول پیر کے دن آ جائے میں غلامی دیکھتا ہوں, بس بات ختم. لیکن پھر بھی زبردستی تھوکتے 12 کو ہے وصال 12 کو. میں نے کہا چل مان لیا, ٹھیک مان لیا. لیکن اب نبی کی حدیث ہے, حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم پیدا جمعہ کے دن ہوئے, آدم کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا. تو نبی لوگوں کو غم بانٹنے نہیں آئے تھے, نبی لوگوں کو خوشی بانٹنے آئے تھے. نبی کی حدیث میں بتا دیا اگر خوشی اور غم دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو اس دن غم نہیں کرنا چاہیے, اس دن خوشی کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ. ایک جملہ دے دوں آپ کو, ایک جملہ دے دوں آپ کو, ایک جملہ دے دوں آپ کو. کلمہ یار ہم بھی پڑھتے ہیں نا, تم بھی پڑھتے ہو نا. چلو اگر تم کہتے ہو نا کہ نبی کے وصال کے دن غم کرنا چاہیے تو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو, ہم بھی پڑھتے ہو. خوشی منانے کی اجازت ہمیں دے دو, رونے کا ٹھیکہ تم لے لو. پھر دنیا پہچان لے گی
کہ محرم میں کوئی پیٹتا سینہ ہے، ربیع الاول میں کوئی پیٹتا سینہ ہے، محرم کا ٹھیکہ ان کو دیا ہے، ربیع الاول کا ٹھیکہ آپ لے لیجئے، بات ختم۔ بات ختم ہے۔ تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی کچھ کرو نا۔ اگر کہتے ہو کہ وہ دن غم کا دن ہے تو غم کرو، غم کیوں نہیں کرتے؟ تم کرو، ہمیں خوشی کی بات دے دو، اس لیے کہ اچھا ایک بات اور بتا دوں حدیث سے، 12 ربیع الاول کو رویا کون؟ یہ بات ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک۔ آقا فرماتے ہیں شیطان 3 مرتبہ رویا۔ شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ پہلی مرتبہ شیطان کب رویا؟ جب آدم کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تب شیطان رویا۔ بہت محنت سے کھلایا تھا لیکن قبول ہو گئی نا توبہ، آدم کی اولاد، تو پہلی بار وہ تب رویا۔ دوسری بار کب رویا؟ دوسری بار اس وقت رویا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو رویا، تو 12 کو رونا کس کا طریقہ ہے؟ میں نہ کہوں گا کیونکہ مجھے خیال سب کے دل کا ہے۔ کون رویا؟ اگر میری جگہ کوئی دوسرا مقرر ہوتا نا، وہ یہ کہتا، میں نہیں کہہ رہا، وہ ایسا کہتا کہ 12 ربیع الاول کو رونا تمہارے ابے کی سنت ہے، تو پھر تم بھی رو لیا کرو، اور خوش ہونا جبریل کی سنت ہے، جبریل والے خوش ہو جایا کریں۔ تم اپنے باپ کا کام کرو، ہم اپنے امام کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ اور تیسری بار کب رویا پتا ہے؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ میلاد پہ بھی رویا، فاتحہ پہ بھی رویا۔ آج تک میں ان کو میلاد ہضم ہو رہی نا، فاتحہ ہضم ہو رہی۔ کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لو، میں ہمیشہ یہ باتیں نہیں کرتا، میرے بزرگ کا حکم اس نے کر دیا آج۔ ہاں حضرت کہہ رہے ضروری ہے، چلے بات ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بات دور نکلی، بہت دور۔ اصل یہ کر رہا تھا کہ میلاد پر لوگوں کو اعتراض ہے، اسی پہ بات چلی تھی اور پھر بہت دور گھوم کر ہم آ گئے۔ بات ختم کر رہا ہوں، حالانکہ میرا عنوان تھا آج کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا، یہ دماغ لے کر آیا تھا، لیکن کسی اور طرف ہم چل گئے، تب بات اسی پہ ختم کر دیتے۔ اللہ کو جو منظور تھا ہوا، اپنی کیا مرضی۔ اگر مولا کو یہی منظور ہے کہ یار کی باتیں کرے، پیار کی کرے، تو یار کی پیار کی، وہ بھی پیار ہی کی تھی۔ بہت اچھا عنوان ہے، حضور کیوں آئے، آیت بھی پڑھی تھی، لیکن بات ختم کرتے چلے۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ تہوار کیوں ہے، 2 عیدیں ہیں۔ میں نے بتایا نا تیسری عید بات بتایا آپ کو، تیسری عید بتایا کہ نہیں؟ قرآن سے چوتھی عید بھی بتا دوں آپ۔ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کے پڑھے، ابن عباس کی تفسیر۔ ایک یہودی کی ملاقات ہوئی حضرت فاروق اعظم سے۔ فاروق اعظم کو اس نے کہا، اے عمر، ایک آیت تمہارے قرآن میں کا کون سی؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میری ذمہ داری ہے ابن عباس سے لے کر تفسیر نعیمی تک سارے مفسرین کو اٹھا کے پڑھو، اٹھا کے پڑھو حدیث کی کتابیں۔ دو عید کرتے ہو، چوتھی عید ہم بتا رہے تمہیں، اسی کو کہتے ہیں نا انگریزوں کی میز سے بنو گے تو یہی ذلت ہوگی، نبی سے تمہارا ایک مسلک کی کڑیاں جڑے گی تو یہ خزانہ ہوگا جو ہمارے پاس ہے۔ چوتھی عید ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہودی نے کہا عمر، ایک آیت ایسی ہے، یہ بھی سیاہ سکتہ میں موجود ہے، تفسیر کے ساتھ سیاہ سکتہ میں موجود ہے۔ یہ آیت تمہارے قرآن میں، اگر یہ آیت ہم کو مل جاتی نا، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ فاروق اعظم نے کہا عید بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس دن تو 2 عیدیں پہلے سے تھی۔ ایک تو یوم العرفہ ہماری عید کا دن ہے، جمعہ کا دن وہ بھی ہماری عید، وہاں تو ڈبل عید تھی، تو عرفہ کا دن بھی عید کا دن۔ یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، حدیث ہے، 5ویں عید۔ سبحان اللہ، بہت سورہ مائدہ اٹھا کر کے دیکھو، 5ویں عید، یہ قرآن عید کہہ رہا ہے، نبی کی عید، نبی کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی آئے، کہ عیسیٰ آپ آسمان سے ہمارے دسترخوان اتاریے، دسترخوان اتاریے۔ فرمایا نہیں مانو گے تو تمہارے چہرے بدل جائیں گے، کہ اتاریے ہم مانیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا دعا کی؟ حفاظ کرام موجود ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدہ من السماء وتکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت ہے کہ نہیں قرآن میں سورۃ المائدہ میں؟ کیا ہے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر، کیوں؟ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل کر تو کیا ہو؟ عیدا للاولین والآخرین،
یہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے. سبحان اللہ. اگر آسمان سے دسترخوان آ جائے تو وہ عید کا دن ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے محبوب کبریا تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ہم تو یہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ایسی عید ہے جس دن کعبہ بھی خوشی منا رہا تھا, جس دن فرشتے بھی خوشی منا رہے تھے. اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو ختم کرتے کرتے, ارے کچھ تہوار ایسے ہیں جو صرف ہندوؤں کے تہوار ہیں, کچھ تہوار ایسے جو صرف مسلمانوں کے تہوار ہیں, کچھ تہوار ایسے جو صرف عیسائیوں کے تہوار ہیں, کچھ تہوار ایسے جو صرف یہودیوں کے تہوار ہیں, کچھ تہوار ایسے جو سکھوں کے تہوار ہیں, کچھ تہوار ایسے جو صرف مجوسیوں کے تہوار ہیں. لیکن عید میلاد النبی سب کا تہوار, مسلمانوں کا بھی کافروں کا بھی. آپ کہیں گے او آپ تو بڑی بات کر چکے. میں نے کہا بالکل, ہم بڑی بات کرتے چھوٹی کرتے ہی نہیں ہیں. یہ سب کا تہوار. بتاؤں کیسے؟ اور کچھ تو تہوار جو صرف انسانوں کے ہیں, یہ تو فرشتوں کا بھی تہوار. کچھ ایسے تہوار ہیں جو صرف زندوں کے ہیں, یہ تو قبر والوں کا بھی تہوار. اب سننا, بات ختم کروں گا اسی پر. یہ سب کا تہوار, یہ سب کا کیسے؟ مسلمانوں کا بھی کافروں کا. دیکھو, نبی کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی. نبی نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچایا. بولو یہ بچیوں کی عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس دن بچیوں کو زندگی ملی عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بچیوں میں تو مسلمان بھی ہوتی ہے, کافر بھی ہوتی ہے, سب بچیوں کی عید ہے, تو سب کی عید ہوئی. مزدوروں کا حق چھینا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. بولو یہ لوگ مزدور ڈے مناتے ہیں, لوگ مزدور ڈے مناتے ہیں. کیوں؟ مزدوروں کا حق جس دن ملے گا تو وہ مزدور ڈے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے اس سے پہلے مزدور کا حق کس نے دیا؟ میرے نبی نے مزدوروں کے حقوق بتائے. بولو اس سے بڑا مزدور ڈے ہے؟ لوگ مدر ڈے مناتے ہیں, لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے, نبی نے سمیٹ کر ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. مسلمان بھی ماں کے قدم چنتا ہے, کافر بھی ماں کے قدم چنتا ہے. اس سے بڑا مدر ڈے ہے کہ کوئی دنیا کے اندر؟ لوگ فادر ڈے مناتے ہیں, لوگ باپ کو مارتے تھے, باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے, حصے بکرے کے لیے باپ کو قتل کر دیتے تھے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے. بولو باپ کا حق کس نے بتایا؟ اسی دن تو باپ کا حق بتایا گیا. بیٹے کا حق اس دن, باپ کا حق اس دن, دادے کا حق اس دن, ماں کا حق اس دن, بیوی کا حق اس دن. اللہ اکبر, بلکہ اللہ کا حق بھی اس دن بتایا گیا. اس سے بڑا کوئی تہوار, اس سے بڑا کوئی تہوار؟ بات سمیٹے. جو دن آدم کے لیے عید کا دن تھا وہ دن عیسیٰ کے لیے عید کا دن نہ ہوا. جو دن موسیٰ کے لیے عید کا دن تھا وہ دن ایوب کے لیے عید کا دن نہ ہوا. جو دن ایوب کے لیے عید کا دن تھا وہ دن یوسف کے لیے عید کا دن نہ ہوا. لیکن 12 ربیع الاول تو سب نبیوں کا عید کا دن. اس پہ آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. میری عادت نہیں, لیکن عید کی بات آئی ہے, میرے یہ سب نبیوں کی عید کی بات آئی ہے, تو میں یہاں یہ بھی کہہ دوں گا, ذرا اگر آپ اس کے قائل ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب نبیوں کی عید کا دن, قبروں میں چلے گئے عید کا دن. کیسے؟ آؤ, عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ نبی کب خوش ہوئے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ نبی کب خوش ہوئے؟ جب نبی آئے. جب, کیوں؟ وہ سچے لوگ تھے, سب کے سب سچے تھے, لیکن دنیا ان کو جھوٹا خیال کر رہی تھی. جب نبی آ گئے تو وہ سب سچے ثابت ہو گئے. تھے سچے سے. کیسے سچے ثابت ہوئے بتا دوں؟ دنیا ان کو سچوں کو جھوٹا سمجھ رہی تھی, لیکن نبی نے آ کر ان کی لاج رکھی, ان کو سچا ثابت کیا. کیسے؟ میں نے ابھی کہا نا, ہر نبی آتا تھا تو 2 بات کرتا تھا. اللہ ایک ہے, وہ آنے والا ہے. اللہ ایک ہے, ان کی وہ لوگوں. ابھی بھائی آدمی, اگر میں کہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آئیں گے, آپ 1 منٹ انتظار کریں گے. حضرت آئیں گے, 2 منٹ انتظار. حضرت آئیں گے, 3 منٹ انتظار. حضرت آئیں گے, 4 منٹ انتظار. 1 گھنٹہ ہوا, یار یہ پھینک تو نہیں رہے. آدمی سچا ہے, لیکن کب سے بول رہا ہے آئیں گے, اتنی دیر ہو گئی.
بھئی کوئی تو حد ہوتی ہے، کوئی تو حد ہوتی ہے. اتنی دیر ہو گئی، شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آدمی سچا ہے کہ شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ جھوٹا مجھے گمان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آئیے سنیے ان کی عید کیسے ہوگی، ان کی عید کیسے ہوگی. دیکھو سمجھو مثال کے ذریعے. رمضان شریف آپ کے یہاں آتا کہ نہیں آتا؟ کن لوگوں کے یہاں نہیں آتا رمضان شریف؟ سب کے آتا ہے؟ آتا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا دے، تھوڑا سا میں بھی دیکھ لوں. ممبر والوں کے یہاں نہیں آتا؟ آپ کو تو زیادہ انتظار رہتا ہے، اللہ والے لوگ کو زیادہ انتظار رہتا ہے، ایک کا 70 ہو جاتا ہے. لیکن 29 روزے آپ بڑی شرافت سے رکھتے ہو. نو ٹینشن، 29 روزے بڑی شرافت سے رکھا، اور 29 رکھ کے صبر سے ایک کے لیے بے صبرے ہو جاتے ہو. 30 نہیں رکھنا. ادھر فون گھمایا، ادھر فون گھمایا، ادھر لگے ایسے لیفٹ رائٹ کر. 30 کا روزہ نہیں رکھنا. 29 کا چاند کہاں سے آئے گا، کہاں سے؟ ایسی ہوتا ہے. بڑے بے چین. میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں رکھا کرو نا، ایک روزہ بڑھے گا تو کروڑوں روزے بڑھ جائیں گے. کروڑوں مسلمان ہیں، رکھ لیا کرو، زیادہ ٹینشن نہیں. لیکن بات ہو گئی، بات کی بات ہے. 29 رمضان کو یہ قاضی شہر آپ کے حنیف باپو، قاضی ابھی یہ اعلان ہو رہا تھا، قاضی حنیف باپو بیٹھے اپنی مسجد میں 29 رمضان. وہاں پر آئے عرفان باپو مبارک مبارک. کہا کیوں مبارک؟ ارے چاند ہو گیا نا، چلو عید کرتے ہیں. عرفان باپو آپ ہمارے پیر کی اولاد ہو، بہت عزت کرتے ہیں آپ کی. ایسے چاند نہیں ہوتا. اور پھر کیسے ہوتا ہے چاند؟ آپ نے دیکھا چاند؟ آپ نے دیکھا؟ ارے میں نے نہیں دیکھا. سب بچے جب وہ خوشی منا رہے ہیں، دھوم مچی ہے، بازار بھر گئے، سب کہہ رہے عید ہے کل، عید ہے کل. باپو تو ایسے چاند نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا. پھر مجھے جو ہے نا وہ وارث باپو نے بتایا کہ چاند ہوا. بیٹھو باپو بیٹھو، بلاؤ وارث باپو کو. وارث باپو آئے. یہ تو بولا بالا آدمی. ارے اٹھو اٹھو، چلو چاند ہو گیا، عید کرو عید کرو عید کرو. ارے باپو ایسے کیسے عید کرے؟ ارے ہو گیا چاند. کیسے ہو گیا؟ گاؤں سب دھوم مچیے، سب بچے کہہ رہے عید 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 کل عید، سب کہہ رہے. ارے سب کے کہنے آپ نے چاند دیکھا؟ نہیں بابا میں نے نہیں دیکھا. آپ کو کس نے کہا؟ اور یاسین باپو سے بات ہوئی نا، یاسین باپو نے چاند دیکھا. بیٹھو، بلاؤ یاسین باپو. ذمہ داری کا کام ہے نا چاند کی بات. بلاؤ. ہے سب باپو لوگ، لیکن جب تک شریعت کے اصول پہ معاملہ نہیں آئے گا تو بات کیسے بنے گی؟ بلاؤ یاسین باپو کو. یاسین باپو ہے. یہ تو دبنگ آدمی ہے، لے لیں گے ان کے اندر. چلو چاند ہو گیا، عید کرو. بابا ایسے تھوڑی چاند ہوتا ہے. آپ نے چاند دیکھا؟ آپ نے دیکھا چاند؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. اس نے مجھے سمی باپو نے بتایا چاند ہو گیا. بیٹھو باپو، بلاؤ سمی باپو. سب جمع ہو رہے. اب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. یا اللہ، ہم نے تو عرفان باپو کو، وارث باپو بولے میں نے عرفان باپو کو سچا سمجھ کر کے بولا تھا نا چاند ہو گیا. اور وہ سچا ہی ہے، بات تو وہ کبھی جھوٹ کر نہیں سکتا. وارث باپو سوچے یار میں نے تو یاسین باپو کو، وہ تو سچا آدمی ہے، اس پہ اعتماد کر کے بولا تھا نا، اتنی بڑی بات کہہ دی تھی. یاسین باپو بھی بیٹھ گئے. آپ کو کس نے کہا باپو چاند ایسے؟ مجھے وارث باپو، مجھے جو ہے وہ یوسف باپو نے کہا. یوسف باپو نے کہا بلاؤ یوسف باپو کو. ہمیشہ ان کے گھر جاتے لیکن چاند کا مسئلہ بلاؤ. بڑوں کو بلانا بے ادبی، لیکن چاند کے مسئلے میں تو سب کو آنا پڑے. بلاؤ. اب یہ سب کے دل کی دھڑکنیں تیز. یاسین باپو سوچے میں نے یوسف باپو بھروسہ کیا. وارث باپو سوچے میں نے یاسین باپو بھروسہ کیا. یہی تو ہوگا نا. سن کے بولا نا. اب آئے یوسف باپو کی الٹی ہوئی. ارے کیوں بیٹھے ہو؟ چلو عید مناؤ، خوشی کرو، عید کا اعلان کرو. کیوں ٹائم پاس کرتے ہو؟ چلو عید کا اعلان کرو. باپو ایسے کیسے اعلان ہوگا عید کا؟ عید کا اعلان ایسے کیسے ہوگا؟ کیوں بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا؟ ہاں الحمدللہ میں چاند دیکھ کر آ رہا ہوں.
الحمدللہ میں چاند دیکھ کر، آپ دیکھ کر آ رہے ہیں، اٹھو، دیکھنے والا آ گیا، اب کوئی روک نہیں سکتا عید کرنے میں، چاند دیکھنے والا آیا کل عید ہوگی، چاند دیکھنے والا آیا کل عید ہوگی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ یہ نبیوں کی عید کیوں ہے؟ آدم آئے اللہ ایک ہے، نوح آئے اللہ ایک ہے، شیس آئے اللہ ایک ہے، داؤد آئے اللہ ایک ہے، یوسف آئے اللہ ایک ہے، ایوب آئے اللہ ایک ہے، ذوالکفل آئے اللہ ایک ہے، ابراہیم آئے اللہ ایک ہے، اسماعیل آئے اللہ ایک ہے، اسحاق آئے اللہ ایک ہے، موسیٰ آئے اللہ ایک ہے، یوشع آئے اللہ ایک ہے، عیسیٰ آئے اللہ ایک ہے۔ سب نے کہا اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، سب ایک ہی بات کرتے رہے۔ سب کی قوم نے ایک ہی سوال کیا، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہ، کسی سے سن کے کہا، کسی سے سن کے کہا، کسی سے سن کے کہا، 1,24,000 کم و بیش دنیا میں اکٹھا ہو گئے اور ایک ہی بات کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اور قوم کہتی تھی دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ 1,24,000 آتے کہتے ایک ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے۔ سب جمع ہو گئے۔ اب قوم نے کہا یار اتنی صدیوں سے، 1000 سالوں سے سنتے آ رہے اللہ ایک ہے، لیکن دیکھا کسی بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے نہیں دیکھا، بھئی ہوتا تو کوئی دیکھتا نا، ہوتا تو کوئی دیکھتا نا، چاند نہ ہو تو دیکھے کون؟ چاند ہوگا تو کوئی دیکھے گا نا۔ تو سب کہہ رہے ایک ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ تو جو قوم تھی نا وہ شک کرنے لگی، شک کرنے لگی، ہے تو سچے، ہے تو سچے۔ اسی لیے تو پوری دنیا کافر ہو گئی تھی نبیوں میں شک کر کے، اسی لیے کعبے پہ 360 سجا دیے تھے کہ اگر کوئی ایک ہوتا تو کوئی دیکھتا بھی نا، کوئی دیکھتا بھی نا۔ یہ سب نے کہا ایک ہے، ایک ہے۔ تو کائنات کے جلسے میں سب بیٹھ گئے، بات وہی آ گئی، کائنات کا جلسہ سجا، جلسہ سجا، سب خطیبوں کا عنوان ایک، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی آنے والا ہے، اللہ ایک ہے، کوئی آنے والا ہے۔ اس جلسے میں پوری کائنات ہے، انبیاء منبر پر ہے، قوم کہتی ہے ایک ہے دیکھا ہے، ایک ہے دیکھا ہے، سب کہتے نہیں سنا ہے، نہیں سنا ہے، نہیں سنا ہے۔ قوم بھی سستے میں تھی، انبیاء نے کہا ہم نے تو سچے سے سن کر یقین کر کے بولا اور وہ ہے بھی ایک، ہمیں کوئی شک نہیں، ہمیں تو یقین ہے، لیکن قوم شک میں پڑ گئی۔ پھر آنے والا جو آخری میں آتا ہے، جانے محفل بن کر، شان محفل بن کر، وجہ تخلیق کائنات بن کر، محبوب کردگار بن کر، سجائے اخلاق بن کر، صاحب قرآن بن کر، صاحب نو بن کر، صاحب قلم بن کر، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم مرکانہ وما یکون، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، جو شاہ خوباں ہے، جو شاہ حسینہ ہے، جو نتیمہ دورہ ہے، وہ رسولوں کا رسول، وہ نبیوں کا رسول، سارے نبی جس کا کلمہ پڑھے، انبیاء جس کے آگے سب بستہ کھڑے رہے، صاحب محراب، صاحب تاج، صاحب براق، اللہ کا محبوب، حبیب کردگار، جب آخری میں آیا کائنات نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب وہ کائنات کے منبر پہ جگمگایا، فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے بھی وہی کہا جو 1,24,000 کم و بیش کہہ چکے تھے، لا تو ابل کو نہ مانو، 360 کو نہ مانو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ سارے انبیاء اس کو
تکنے لگے، سارے انبیاء اس کو دیکھنے لگے۔ یہ تو ہم بھی کہتے تھے، لیکن قوم کا سوال ان کو یاد آیا، اب بھی قوم پوچھے گی۔ ایک ہے آدم بھی کہہ چکے، ایک ہے نوح بھی کہہ چکے، ایک ہے داؤد بھی کہہ چکے، ایک ہے ایوب بھی کہہ چکے، اب بھی قوم کہے گی دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ ابھی قوم کہے گی، قوم نے وہی کہا، سن چکے اللہ ایک ہے لیکن دیکھا بھی ہے۔ تو آنے والا کہتا ہے ہاں دیکھ کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے چاند دیکھنے والا آ جائے تو تمہاری عید ہوتی ہے، اور خدا کو دیکھنے والا آئے تو انبیاء کی اور پوری کائنات کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات ہے، صلاۃ و سلام۔ شہداء کرام زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی یا رسول یا حبیب، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، تیرا دامن تھام لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اس میں انقلاب آئے تو پوری دنیا میں انقلاب آئے۔ بے شک گزارش ہے، آقا سے محبت کرتے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضور کی آمد کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تھا، نماز کی پابندی ایک بات۔ دوسری بات، حضور سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ آقا پر درود شریف پڑھیں۔ آپ کہیں 500 بار آسان ہے، 10 منٹ میں 500 بار درود شریف ہو جائے گا۔ سب سے آسان اور بالکل مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ایک تسبیح پڑھو گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، 5 تسبیح پڑھو گے تو 10 منٹ لگیں گے۔
بولو نکال سکتے ہو؟ اگر آپ 500 بار درود شریف پڑھو گے اللہ ہر غم سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرو اور اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں تک محدود مت کرو، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، ترقی پہ لے جاؤ، اپنے خرچوں کو کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ سوچ کے مت پڑھاؤ کہ تمہارے بچوں کو نوکری ملے گی، نوکری کے لیے نہیں، اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاؤ، تاکہ ہمارے محلے سورے، محلے سدھرے، انقلاب آئے۔ آج اگر مسلمانوں کا محلہ دیکھنا ہے آسانی سے پہچان ہوگی، جہاں ننگے بچے چڈی پہ گھوم رہے ہوں گے، کچرا پڑا ہوگا، گھان ہوگی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے، سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کل مسلمانوں کے محلے کی پہچان یہ تھی، سب سے زیادہ صاف اور پرسکون اور خاموش اگر کسی کا محلہ ہو، لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ وہ دور ہمیں پھر لانا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے پردے کی پابندی کریں، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، مائیں اور بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں، ٹی وی سیریل فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے شوہر کا خیال کریں، آپ بھی بیویوں کا خیال کریں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک آخری اعلان ہے کہ بہو نگر کے قریب میں ایک علاقہ اکلول، بہو نگر کے مضافات کے کنارے کی بستی ہے، غریب لوگ ہیں، مسجد نہیں تھی، اہل سنت کی مسجد نہیں تھی۔ بہو نگر کے لوگوں نے جب وہ زمین خریدی 15 لاکھ کی، اور اس میں کتنا پیسہ جمع ہو گیا آپ لوگ ہیں جی؟ اچھا، جب وہ لیکن یہ بتاتے ہیں کہ 5.5 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا اور 15 لاکھ کی زمین ہے تو اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے وہاں بھی اعلان کیا تھا وڈوان میں، آپ بھی آج بھی کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بہو نگر کے ساتھی آئے ہوئے، آپ ان کو دیں، وہ مبلغین مجمع میں ہوں گے، آپ اللہ کے گھر میں دیں گے، جب تک اللہ کا گھر موجود رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، ہمیں عبادت گزار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے، ہم سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض بار قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ملا دے مصطفیٰ کے صدقے سب کی بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، قوم کی ہر بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کی محفل کو جنہوں نے سجایا، جو آئے، جنہوں نے بلایا، سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما، بہتر صلہ عطا فرما۔ یا اللہ 1857 کے بعد کے تمام باطل فرقوں سے بچا لے اور اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما، اہل سنت و جماعت پہ ہمیں ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان رسول پیدا فرما۔ مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت مقبول و قبول منو دست دامان علی رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.